حضرت خدیجہ نے 2 گنا کا وعدہ کر کے 4 گنا دیا۔ پھر میسرہ سے پوچھا میسرہ اب تم سناؤ۔ اب میسرہ کیا سنائے؟ میسرہ تو یہی کہتا کہ آج تک ایسے شخص کے ساتھ سفر نہیں کیا، اتنی نرم زبان، اتنا خوبصورت لہجہ، اتنا اچھا انداز چلنے کا، بولنے کا، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی کسی کے ساتھ گلا نہیں، کوئی غیبت نہیں، کوئی قسم نہیں، کوئی قرآن نہیں، بڑی نیٹ کلین شفاف بات چیت ساری انہوں نے کی ہے اور سامان بیچ کے آ گئے۔ حضرت خدیجہ حضور کا اخلاق سن کے نا میسرہ کی زبان سے، خاندانی طور پہ تو جانتی تھی، حضور کی صفت سن کے اور حضور کی شان سن کے میسرہ کی زبان سے تو حضرت خدیجہ گرویدہ ہو گئی۔ اب ان کے دل میں یہ بات تھی کہ میں خود اپنے نکاح کا پیغام رسول اللہ کے پاس بھجواؤں۔ یہ جو تجارت کی امانت ہے نا، تجارت کی امانت، یہ بنیاد بنی اس رشتے کی۔ انہوں نے تیسرے یا چوتھے دن اپنی ایک خاص سہیلی تھی جس کا نام حضرت نفیسہ تھا، یہ بعد میں مسلمان ہوئیں، شہابیہ ہوئیں، اس لیے ہم کہیں گے حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ذریعے میسج بھجوایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا۔ اور حضرت نفیسہ آئیں اور انہوں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضرت ابو طالب بھی موجود تھے اور حضرت ابو طالب کی زوجہ بھی موجود تھی اور حضور بھی موجود تھے، چونکہ ایک خاندانی قربتیں تھیں، قبیلہ ایک تھا۔ انہوں نے آ کے بیٹھی، خیر خیریت پوچھی، حضرت ابو طالب کی زوجہ کو سلام کیا، حضور بھی تشریف فرماتے تو حضور سے سوال کیا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے، اب شادی کر لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عموماً بات ہوتی ہے، حضور نے فرمایا کہ میں ابھی معاشی طور پہ اتنا مضبوط نہیں ہوں کہ خرچ وغیرہ اٹھا سکوں اور ذمہ داریاں وہ ساری پوری کر سکوں، میرے پاس ابھی شادی کا انتظام نہیں، اس وجہ سے نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کسی ایسی عورت سے شادی کر لیں جو مالدار ہو، آپ کی معاشی ضرورتیں پوری ہو جائیں، کوئی فکر نہ رہے۔ تو حضور نے پوچھا کہ ایسی کون سی عورت ہے؟ تو حضرت نفیسہ نے فوراً کہا کہ خدیجہ بنت خویلد۔ یہ سیدہ نساء قریش بھی کہلاتی تھی، ملیکۃ العرب بھی کہلاتی تھی، اور پورے مکہ میں اور گرد و نواح میں یہ طاہرہ کے لقب سے مشہور بھی تھی، یعنی پاک دامن عورت، اور 2 نکاح ان کے پہلے ہو بھی چکے تھے۔ جب حضرت نفیسہ نے حضور سے کہا نا کہ حضرت خدیجہ سے نکاح کر لیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے نگہبان، اپنے کفیل، اپنے سرپرست حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا۔ حالانکہ عمر کا ڈیفرنس کتنا تھا؟ 15 سال۔ عمر کا ڈیفرنس کتنا تھا؟ 15 سال۔ حضور سے 15 سال بڑی تھی۔ عام الفیل جو ہاتھیوں والا سال ہے، جب کعبے پہ ہاتھیوں کا حملہ ہوا، اس ہاتھیوں کے حملے کے 55 دن بعد رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے، یعنی اس سال پیدا ہوئے، اور حضرت خدیجہ کی پیدائش اس واقعے سے 15 سال پہلے کی ہے، اور اس سے پہلے 2 شادیاں ہو چکی ہیں، اور ان 2 شادیوں میں سے اولاد بھی ہے، اور اس اولادوں میں سے 2 اولادیں ایسی ہیں جن کو رسول اللہ نے گھر میں رکھ کے ان کی تربیت بھی کی ہے، وہ ربیب رسول بھی کہلاتے ہیں۔ دیکھیں جو رشتے ہیں نا، رشتے عمر کے نہیں ہوتے کہ فلاں بڑا فلاں چھوٹا، رشتے حسن کے بھی نہیں ہوتے کہ فلاں خوبصورت فلاں بدصورت، رشتے صرف اور صرف احساس کے ہوتے ہیں۔ 15 سال عمر زیادہ ہے، حضور کی عمر 25 سال ہے، حضور کنوارے ہیں، اور ان کی 2 شادیاں پہلے ہو چکی ہیں۔ حضور اپنے چچا سے مشورہ کرتے ہیں، چچا جان مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت ابو طالب کہتے ہیں آپ کو یہ نکاح قبول کر لینا چاہیے، یہ نکاح قبول کر لینا چاہیے۔ عرض کی چچا جان میں حاضر ہوں۔ حضرت ابو طالب بطور سردار، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا، اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب حضور کے چچا، یہ 3 بندے گئے حضرت خدیجہ کے گھر اور جا کے نسبت طے کر آئے، بات پکی کر آئے۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچاؤں کے ساتھ اور کچھ فیملی ممبرز کے ساتھ بارات لے کے حضرت خدیجہ کے گھر گئے، نکاح ہوا۔ 2 شخص تھے جنہوں نے نکاح پڑھایا، ایک حضرت ابو طالب تھے اور ایک حضرت ورقہ بن نوفل تھے۔ ورقہ بن نوفل انجیل کے عالم تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے چچا زاد بھائی تھے، اور بہت بڑے عالم تھے عیسائیت کے، بہت بڑے۔
انہوں نے ساری کی ساری جو شانیں تھیں، جو صفتیں تھیں رسول اللہ کی، وہ اپنی کتاب میں پڑھی ہوئی بھی تھیں، اور یہ رسول اللہ کو پہچانتے بھی تھے، اور بار بار کہتے تھے کہ جس وقت اس رسول پہ فرشتہ آئے گا، کتاب لے کے آئے گا، اگر میں اس وقت زندہ رہا تو میں ایمان بھی قبول کروں گا اور ان کی مدد بھی کروں گا۔